بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم سورۃ الفیل کا ہندی و انگلش ترجمہ اور اس صورت میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں سے جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، مختصر طور پر ان کا عبرتناک واقعہ جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from Satan the rejected one۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ With the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ Have you not seen how your Lord dealt with the owners of the elephant؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ Did he not make their treacherous plan go astray؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ And he sent against them birds in flocks۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ throwing upon them stones of baked clay۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ And thus he turned them into an eaten up chaff۔ اس صورت میں ہاتھی والوں سے ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے۔ ابرہہ ملک حبشہ جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جو 60,000 کی فوج تیار کر کے کعبے پر حملے کے لیے آیا تھا۔ اس فوج میں ابرہہ سمیت کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ ابرہہ ایک پرجوش عیسائی تھا اور چاہتا تھا کہ اس پورے علاقے میں عیسائیت کو بنیادی مذہب کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ اس نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک عالیشان عمارت بنائی جو دراصل اس کا چرچ تھا، اور یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی چرچ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، وہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کا احترام اور عظمت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی۔ جب انہیں یہ بات پہنچی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اتفاق سے اس وقت بعض عرب صنعاء میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اس چرچ میں گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہیں کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ ابرہہ نے ایک شخص کو جس کا نام کتابوں میں اسود بن مقصود لکھا ہے مکہ بھیجا۔ وہ قریش کے جانوروں کو ہنکا کر لے گیا، جس میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ یہ گویا مکہ والوں کو ڈرانے کی کوشش تھی۔ پھر اس نے ایک اور شخص کو مکہ بھیجا اور مکہ والوں کو پیغام دیا کہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، ہم صرف کعبے کو گرانا چاہتے ہیں۔ اگر مکہ والے ہمارے اس مقصد میں رکاوٹ نہیں بنے تو ان کو کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔
ابرہا نے انہیں بلایا اور پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ جو آپ کے فوجیوں نے لوٹ لیے ہیں واپس کر دیے جائے۔ ابرہا نے حیرت سے کہا میں اس عمارت کو گرانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے پورے عرب میں تمہاری عزت قائم ہے، اس کے بارے میں تم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو بچاؤں، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب قریش کی طرف واپس ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ سب لوگ مکہ سے نکل جائے اور پہاڑ کی وادیوں میں چلے جائے کہ کہیں یہ لشکر انہیں کچل نہ دے۔ پھر عبد المطلب قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ کعبے کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اس کے بعد عبد المطلب پہاڑ کی طرف چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہا مکہ میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ رات گزر گئی۔ اگلی صبح ابرہا نے بیت اللہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک جھنڈ آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بارود کی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس کو بھی ایک کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چیرتے ہوئے زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہی ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ راستے میں ہلاک ہو گئے۔ ابرہا کے جسم میں ایسا زہر داخل ہو گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو گیا اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی روز پہلے پیش آیا تھا۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں وہ بھی اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔